بسم اللہ تعالی والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ شرع مطہرہ میں ایک لفظ ہے حسد اور ایک لفظ ہے رشک۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ بندہ کسی کی نعمت کی طرف دیکھے اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ اس کی نعمت چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، اسے حسد کہتے ہیں۔ اور رشک کے معنی یہ ہیں کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر بندے کے دل میں یہ خواہش، یہ طلب پیدا ہو کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت مجھے بھی عطا کر دے۔ حسد حرام ہے اور رشک جائز ہے، مگر اس حوالے سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5025 آپ ملاحظہ کیجئے کہ کون سے لوگ ہیں کہ جن پر رشک کرنا جائز ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں نے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا علی اثنتین، فرمایا کہ دو بندے ایسے ہیں کہ جن پر حسد کرنا جائز ہے۔ مگر یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ جو میں نے ابتداً آپ کو بات بتائی ہے کہ حسد کا معنی ہے کہ کسی کی نعمت چھن کر میرے پاس آ جائے، اور رشک کا یہ معنی ہے کہ اس کے پاس ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ نعمت مجھے بھی عطا کر دے۔ اور یہاں پر عربی میں جو کلمہ حسد آیا ہے یہ بمعنی رشک آیا ہے، یعنی بمعنی حسد نہیں آیا۔ اور آپ درس نظامی کے طالب علم ہیں، اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ جب محل بدلتا ہے تو معنی بھی بدل جاتا ہے۔ تو یہ محل ایسا ہے کہ یہاں پہ حسد کا معنی حسد نہیں ہے بلکہ حسد کا معنی رشک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو بندے ایسے ہیں کہ ان کے سوا کسی پر بھی رشک کرنا درست نہیں ہے۔ فرمایا پہلا بندہ رجل، وہ بندہ آتاہ اللہ کتابا وقام بہ آناء اللیل، فرمایا وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مقدس کتاب قرآن مجید برہان رشید کا علم عطا فرمایا ہے، اسے قرآن سے محبت عطا فرمائی ہے، اور وہ راتوں کو اس حالت میں گزارتا ہے کہ وہ مقدس قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے، جسے کتاب دی گئی اور وہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تلاوت میں گزارتا ہے۔ پہلا بندہ وہ ہے کہ جس پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ اور فرمایا وہ رجل، اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ اعطاہ اللہ مالا فہو یتصدق بہ آناء اللیل والنہار، اور دوسرا وہ بندہ ہے جس پر رشک کیا جا سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے اور وہ مال دن میں اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا رہتا ہے۔ یعنی صرف اور صرف جس کو کتاب دی گئی وہ بھی رشک کا حقدار نہیں ہے، جسے صرف مال دیا گیا وہ بھی رشک کا حقدار نہیں ہے۔ جسے کتاب دی گئی یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرما دیا، اسے سیکھنے کا شرف ملا، اس نے قرآن مجید کو سیکھ لیا، مگر رشک کے قابل وہ شخص ہے کہ جو رات کو تلاوت میں گزارتا ہے۔ الگ سے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راتوں کو اٹھ کر کے تلاوت کیا کرو اور ساتھ میں رویا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو فرمایا رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ حدیث بیان کی گئی تو سوال کرنے والے نے کہا کہ حضور اگر کوشش کرنے سے بھی رونا نہ آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ اپنی قسمت پہ رویا کرے کہ جسے قرآن پاک پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے بھی رونا نہیں آتا۔ قرآن مجید برہان رشید میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو خصلتیں بیان کی گئی ہیں ان میں ایک خصلت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی
कुरान की तिलावत के सामने झुक जाते हैं और उनकी आँखों से अश्कों की बरसात होती है, उनकी आँखों से आंसू बहते हैं, तो ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की खूबी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुक़द्दस कुरान में बयान फरमाई। तो यहाँ पे फरमाया कि वो बंदा काबिल रश्क है कि जिसे अल्लाह ने किताब का इल्म अता फ़रमाया और वो रातों को उसकी तिलावत भी करता है। दूसरा फरमाया कि वो बंदा काबिल रश्क है जिसे अल्लाह ताला ने मालो दौलत से सरफराज फरमाया है, मगर शर्त ये है कि वो दिन में भी और रात में भी अल्लाह की राह में उसको सदका करता रहता है, उसे खर्चता रहता है। ज़हे नसीब के अल्लाह ताला हमें ये दोनों शर्फ़ अता फ़रमा दे।